السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر باطل کی نشانے پر دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم کا قیام بھی اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ باطل کا قلعہ کما کرے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت آئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کا قیام کرایا۔ جنگ آزادی کا مرکز بنا۔ ریشمی رومال کی تحریک کے دارالعلوم دیوبند سے چلی۔ جو بڑے بڑے جالے تھے، قاسم نانوتوی صاحب، حسین احمد مدنی صاحب، مفتی محمود الحسن صاحب، اسیران مالٹا ہیں، ان سب کا قیام دیوبند میں رہا، اور دیوبند کے ذریعے سے یہ پوری ہندوستان میں آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ جب انگریزوں نے انگلینڈ سے عیسائی کو بلایا اور اسلام کو ختم کرنے کی تحریک چلائی، تو دارالعلوم دیوبند کے ہی جیالے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مقابلہ کیا، ان سے مناظرہ کیا اور عیسائیوں کو یہاں سے بھگایا۔ تو جو بھی باطل کی کوئی تحریک اٹھتی ہے اسلام کے خلاف، تو دارالعلوم اس کے سامنے آتا ہے۔ قادیانی کی ایک تنظیم آئی جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام میں تحریف کرنے کے لیے کام کیا، دارالعلوم اس کے سامنے آیا۔ مودودی کی، ثقیل بن حنیف کی، گاندھی کی جتنی بھی تحریکیں آئیں، سب کا قلعہ کما دارالعلوم دیوبند نے کیا۔ مولانا شاد کاندھلوی کی شکل میں ایک تحریک آئی جو اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کیا، تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا قلعہ کما کیا، ان کے خلاف فتویٰ نکالا۔ تو جو جتنی بھی باطل کی تحریکیں چلتی تھیں، اللہ کا شکر ہے دارالعلوم اس کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے۔ تو سعد اینڈ کاندھلوی کے لوگ دارالعلوم پر الزام لگانا شروع کیا کہ دارالعلوم کا فتویٰ پیسہ دے کے، دارالعلوم نے فتویٰ پیسہ دے کے دیا ہے۔ کیا دارالعلوم اللہ ہے؟ کیا دارالعلوم نبی ہے جو اس کی باتیں مانی جائیں؟ ان سب بات کو کہتے رہے، لیکن عوام دارالعلوم کے ساتھ تھی اور ساتھ ہے۔ عوام نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، دارالعلوم کا ساتھ دیا۔ اور دارالعلوم سے جو لوگ نکالے گئے، جیسے مفتی اسد اللہ صاحب، مولانا ریاست علی صاحب، مفتی فرقان صاحب، سب کا سینٹر اور سب کے سب جا کے مرکز نظام الدین کے اندر ان کو نوکری مل گئی، اور مرکز نظام الدین نے ان کو سرنڈر دیا اور ان کو مدد کیا۔ سنا ہے ان لوگوں کو دارالعلوم سے نکلنے کے بعد بڑی برکات ہوئی، ان کی بلڈنگیں بن گئی، ان کے سارے معاملات اچھے ہو گئے، برکتوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو جو بھی دارالعلوم سے نکالا جا رہا ہے وہ دارالعلوم کی مخالفین میں سے ہے، وہ سیدھے سیدھے جا کے نظام الدین میں ایڈجسٹ ہو جا رہا ہے۔ مفتی ریاست علی صاحب جبوتی گئے، حاجی لائق کے ساتھ حاجی لائق مالیگاؤں والے کے ساتھ جماعت میں، وہاں پر اسٹیج پر بیٹھ کے، ممبر پر بیٹھ کے انہوں نے کہا جس طریقے سے مکہ اور مدینہ کے امیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بات ماننا واجب تھی، فرض تھا، اسی طریقے سے پوری دنیا کے امیر مولانا سعد صاحب ہیں، ان کی بات کو ماننا واجب ہے اور فرض ہے۔ تو وہیں کے لوگ ان کو ممبر سے گھسیٹ کے نیچے کر دیا۔ تو دارالعلوم کی مخالفین، یعنی جو باطل کے ایجنٹ ہیں، اس طریقے سے کئی سلیپر سیل نے باطل نے دارالعلوم کے اندر رکھ دیا تھا۔ تو دارالعلوم نے کچھ سلیپر سیلوں کو تو باہر کر دیا، کچھ تو جاننے کے باوجود کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، جو بعد میں ابھی میری ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ سلیپر سیل جو باطل کے تھے، جب دارالعلوم نے ان کو باہر کیا تو سارے کے سارے جا کے نظام الدین میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ یعنی اس وقت دارالعلوم کے مخالفین کا سینٹر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکز نظام الدین ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ دارالعلوم کے خلاف باتیں چلاتے رہے، عوام ان کی بات کو نگلیکٹ کیا اور دارالعلوم کا ساتھ دیا۔ اس وقت پتہ یہ چل رہا ہے کہ نئی سازش دارالعلوم کے خلاف ہو رہی ہے۔ مفتی اسد اللہ صاحب سلطان پوری جو دارالعلوم سے نکالے گئے ہیں، کچھ 40 یا 50 لڑکوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ دورہ ان کو دارالعلوم سے کرائیں گے تاکہ ان کو قاسمی کی سند مل جائے، اور ان کا مزاج دارالعلوم کے خلاف بنایا گیا ہے، مولانا سعد کے حمایت میں بنایا گیا ہے باطل کے سے مل کے۔ تو یہ لوگ پوری دنیا میں جائیں گے اور اپنے آپ کو قاسمی کہیں گے، اور مولانا سعد کی حمایت میں اور دارالعلوم کے خلاف پرچار کریں گے کہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ دارالعلوم سے نکلے ہوئے ہیں تو دارالعلوم کے فتویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ دارالعلوم کے نکلے ہوئے ہی ان کے خلاف ہے، لہذا ہم کو مولانا سعد صاحب کا ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بڑی لمبی سازش باطل کی اس وقت چل رہی ہے، لہذا ہم
ذمہ داران دارالعلوم سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سازش آپ کے خلاف چل رہی ہے. اب وہ دیکھیں کہ جب آپ آخری سال میں دورے میں ایڈمیشن لیں گے تو تحقیق کرنے یہ لڑکا کہاں سے پڑھا ہے، کیا 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 نہیں کیا ہے، لیکن تاکہ آپ کے خلاف یہ سازش بند ہو جائے. ویسے ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اس سازشیں اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیں گے اور سازشوں کو پنپنے نہیں دیں گے، کوئی کتنا بھی سازش کرے. اس لیے ہم لوگوں کو دارالعلوم کا ساتھ دینا چاہیے. پورے باطل کی نگاہ میں اس وقت دارالعلوم کھٹک رہا ہے اور دارالعلوم کے خلاف نئی نئی سازشیں کی جا رہی ہیں. ہم کو یہ پتہ چلا کہ مفتی اسد اللہ صاحب اس طریقے کی سازش کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی سازش کو ناکام کرے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے ناکام ہوگی. اور دارالعلوم کے ذمہ داروں سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ دورے میں جو لڑکے آویں تو آپ دیکھیں کہاں سے پڑھے ہیں، کیا کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں، تاکہ آپ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہ دفع ہو جائے اور سازش ناکام ہو جائے. فقط والسلام.